راجہ صاحب کیا ہوا ملتان سلطان کو؟ ملتان سلطان نے دیکھے کرکٹ کے اندر جو ایک کھلاڑی ہیں اور جو آرگنائزرز ہیں، فرنچائز کرکٹ میں جو مالکان ہیں، ان کا آپس میں تال میل ہونا بڑا ضروری ہے. اب مزاج بگڑا ہوا ہے مالکان کا جو ملتان سلطان کے ہیں، اور انہوں نے ٹکا کے پریس کانفرنس تو نہیں کی، لیکن ایک گفتگو کی ہے جو میں نے بھی دیکھی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. اس میں انہوں نے بڑے رقیق قسم کے حملے کیے ہیں پی ایس ایل کی مینجمنٹ پہ، اور وہ کہا کہ ہی از ایکسٹریملی انہیپی اوور دی تھنگس جو راجہ صاحب. لیکن اگر پی ایس ایل کی مینجمنٹ پر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے ایک ناخوشگوار ان کے خیال میں گفتگو ہے سننے کو ملی، تو آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو وہ بھی تو دیکھیں نا وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کی مراد مینجمنٹ سے ہے؟ آپ کی بھی مراد مینجمنٹ سے ہے؟ میری مراد یہ ہے، لیکن مینجمنٹ کا میں آپ کو مائنڈ سیٹ کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو افسران ہیں وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو پاکستان سپیریئر سروسز سمجھتے ہیں، اور وہ بھی خدمت کرنے کا ایک ادارہ یا ایک سروس ہے، لیکن یہ تو کسی سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، اور جب کرتے ہیں تو وہ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے. اور آپ نے کہا سیدھے منہ بات نہیں کرتے، وہ تو نظر آ جاتا ہے نا بات کرتے ہوئے. وہ سیدھی آنکھوں کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اس لیے کالی آنکھیں لگا کے رکھتے ہیں تاکہ پتہ بھی نہیں لگے دیکھ کدھر رہے ہیں. دوسرا آپ صاحب یہ بتائیے، خواجہ صاحب مسکرا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کالی آنکھ یہ اندر کی خبر یہ ملتے رہتے ہیں ان سے، لیکن میرا ایکسپیرینس اور طرح کا ہے. نہیں، ان کے فرائض منصبی میں اگر ان کو نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی انفارمیشن میں اضافہ کیسے ہوگا، آپ سے بات کیسے کریں گے. فرسٹ ہینڈ خبریں لے کر آتے ہیں. ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب کرکٹ بورڈ کو یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کچھ بار کے دورے کر کے کہ پوٹینشیلی اور فرینچائزز موجود ہیں. کچھ سیٹ لوگ ہیں جو بزنس ٹائکون ہیں، کچھ باہر کے دورے. ہاں وہ اب اس میں یہ کہ وہ جیب میں پیسے لے کے پھر رہے ہیں کہ اصل فریج آنا چاہتے ہیں، اس میں آنا چاہتے ہیں. کرکٹ بورڈ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا، تو نہیں اور نہیں اور نہیں اور صحیح. اب اس صورتحال کا ان لوگوں کو دیکھیں جو سیٹ لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو روزگار دیا ہوتا ہے، ان کے اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں، کاروبار کو فلج کرنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے. وہ جو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے. گھاٹے کا سودا نہیں. کرکٹ میں جو لوگ آئے ہیں میں ان کی بڑی ایکسپیکٹ اس لیے کرتا ہوں کہ دیکھیں کرکٹ کو انہوں نے ایک روشنی دی ہے، ایک رنگینی دی ہے، ایک کشاکشی ہے، اور یہ میلہ ہے. ہماری ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم ہو چکی ہے، کھلاڑی بے روزگار تھے جنہوں نے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا کراچی کا، وہ دبئی کے چکر لگا رہے ہیں. وہ اسی بنیاد پر ہزار لڑکے، آپ جتنے لڑکے ہیں آپ دیکھ لیجیے. پہلے فائدہ نے مجھے لسٹ دکھائی جس میں 10-12 لوگوں کے نام تھے پی سی بی آفیسرز کے، کہتے ہیں یہ سارے دبئی چکر لگائیں گے. بڑی ریسرچ. اچھا وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. ہاں وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ ٹی اے ڈی اے بنانے کے لیے بھی پی ایس ایل کے بہت سارے میچز وہاں پہ کرایا گیا، بہت سارے ایونٹ کرا لیا گیا جی وہاں کا ہمارا دورہ شورہ تو لگے نا. یہ چیزیں ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں یہ تبھی ہوتی ہیں کہ وہ لوگ کرکٹ کے اندر آ جاتے ہیں جن کو ان کی لائف کا ایک فیز ہوتا ہے، مختلف فیزز ہیں. اس میں چیئرمین حضرات بھی بات شامل ہیں جن کو پتا تھا کہ ان کا عارضی ارینجمنٹ ہے، کرنا ہے جو کر لو، یہی وقت ملا ہے، پھر یہ ہنسی رات ہو نہ ہو والی بات ہے. اب اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ دبئی کے دور، یہ جو کہ ہمارے اندر جا بجا جو چیز لیاد کرتی ہے نا، وہ شاید ہماری ٹریننگ ایسی ہے، براٹ اپ ایسا ہے کہ ہمارے اندر جو جذبہ حب الوطنی ہے نا، جو سنسیئرٹی آف پرپز ہے، پر سرٹن پرپز، خواہ وہ کرکٹ ہے اور خواہ وہ کرکٹ نہیں بھی ہے، اس میں ہم بڑا لیگ کرتے ہیں. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ وطن پرستی، وہ ذرا کم ہے. کرکٹ کے اندر اس کی جا بجا مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اس وقت حاضر سر. اچھا اس کو آگے بڑھاتے ہیں کل والے میچ کے اوپر. کیا آپ کا خیال ہے فائزہ، جو ملتان سلطان، آپ تو وہاں پر گئے بھی، آپ ملتان ٹریول بھی کیا، کور بھی کیا ملتان سلطانز کو. بالکل ایسا ہی ہے. جب میں ملتان گئی تھی تو پلیئرز کا بھی جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ تھا، اور علی ترین صاحب بھی بہت سیٹسفائڈ تھے اپنی ٹیم کی پریکٹس اور پرفارمنس سے. لیکن کل جو ہم میچ دیکھ رہے ہیں 168 رنز کچھ بھی نہیں ہوتے، اس کو بھی یہ ڈیفینڈ نہیں کر سکے. رضوان جو ہے وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کی فتوحات ان کے لیے درد سر بن گئی ہوئی ہیں. خواجہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، پہلا جو میچ ہوا تھا 202 رنز غالباً اسلام آباد نے کیے تھے، یہ 153 پہ ڈھیر ہو گئے. یہی کیس کل ہوا ہے، کہاں پر لیگ کر رہے ہیں؟ واٹ آر دا انڈر لائن کازز؟ دیکھیں حالانکہ اس سے جو پہلا میچ، اس سے جو لاسٹ میچ انہوں نے کھیلا تھا لاہور کے خلاف، اس میں انہوں نے فتح حاصل کی تھی اور ملتان کے کراؤڈ میں بڑی جان ڈالی تھی، اور پہلا میچ ملتان میں کھیلے تھے تو وہاں پر ان کو فتح ملی تھی. اس کے بعد سے ان کو مومنٹم پکڑ لینا چاہیے تھا. نو ڈاؤٹ ان کے پاس جو یاسر خان نے جس طرح اننگ کھیلی تھی اس دن، بڑی عمدہ اننگ تھی، اور بیٹنگ میں بھی ان کے پاس ڈیپتھ ضرور ہے. بالنگ میں خاص طور پر مجھے جو ہے وہ کمی فیل ہوتی ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے بالنگ میں پکس جو ہیں وہ اچھی نہیں کی ہیں. اور جس طرح ماضی میں ملتان کے پاس بڑے اچھے بالر دیکھے گئے تھے، شاہ نواز دھانی بھی آئی تھنک سو ملتان میں تھے،
उनकी बड़ी अच्छी बॉलर्स तो भी अच्छे हैं, मोहम्मद हसन बॉलर्स देखें, बॉलर में आपको देखें, अब बॉलिंग में अगर बात करें तो जॉश लिटल, ब्रेसवेल, उबैद शाह एक्सपीरियंस्ड उस तरह के फास्ट बॉलर्स नहीं है इनके पास। क्रिस जॉर्डन है, पुराने हो चुके हैं, अब उनको जो है वो काफी हद तक रन्स पढ़ते हैं, पुराने भी पसंद नहीं, रन्स पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बॉलर जो इनके पास हैं वो भी थोड़ा सा ओल्ड एज हैं, और जॉर्डन का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, पहले भी वो मुख्तलिफ फ्रेंचाइज में खेलते रहे हैं, उन्होंने यॉर्कर स्पेशलिस्ट उनके विकेट्स लेते थे, लेकिन अब इस तरह जो है उनका मोमेंटम नजर नहीं आ रहा देखने में। क्यों नहीं आ रहा? स्पिनर जो है मैं बताता हूँ, स्पिनर जो है उसामा मीर है, नो डाउट अच्छा बॉलर है, इफ्तिखार है, गुज़श्ता रोज जो मुनरो ने उसको ट्रैप किया और जो बहस हुई, सारी चीजें, ये टैक्टिक्स होते हैं आपको टीम को प्रेशराइज करने के और बॉलर को प्रेशराइज करने के। जो उन्होंने कहा कि चेक करते हैं और ये खींच रहे हैं बॉल को, और वो मुनरो ने भी उसको कहा, फिर इफ्तिखार गुस्से में आ गए, तो यही दिलाना होता है आपको जो है वो आपसे गेम से हटाकर थोड़ा सा आपको साइड लाइन करना होता है। और रिजवान भी कल हमें थोड़ा सा एग्रेसिव दिखाई दिया, तो परफॉर्मेंस के अंदर वो कंसिस्टेंसी हो ना, तो ये तय। देखिए इस्लामाबाद को एडवांटेज ये हासिल है, इस्लामाबाद के पास मोमेंटम एक उन्होंने कैरी किया हुआ है, उनका एक टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा है, लोकल प्लेयर्स अच्छे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आप जिस प्लेयर को देखें वो टीम हमेशा जीतती है जिनके इंटरनेशनल प्लेयर और डोमेस्टिक प्लेयर जो है वो दोनों परफॉर्मेंसेज देते हैं, बैलेंस हो। अब इस्लामाबाद का ख्वाहिश है कि दोनों जो परफॉर्मेंसेज देते हैं ये बुनियादी तौर पर एक इम्तजाज होता है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को, लेकिन कल की मैच समरी पर नजर डालते हैं फायदा कि 168 रन पहले बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान से 5 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। बिल्कुल, उस्मान खान ने 40 गेंदों पर 61 रन स्कोर किए, मोहम्मद रिजवान की 37 गेंदों पर 36 रन थे, यासिर खान के 17 गेंदों पर 29 रन थे, मोहम्मद नवाज ने 2 ओवर्स में 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जैसन होल्डर के 4 ओवर्स में 25 रन थे, 1 विकेट थी, शादाब खान के 3 ओवर्स में 29 रन बने और 1 विकेट की हासिल करने में कामयाब रहे। इस 169 रन के हदफ के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मतलूबा हदफ को 17.1 ओवर्स में हासिल कर लिया, 3 विकेटों के नुकसान पर। एंड्रिस घोष ने 45 गेंदों पर 80 नॉट आउट रन की इनिंग्स खेली, कॉलिन मुनरो ने 28 गेंदों पर 45 रन स्कोर किए, साहिबजादा फरहान ने 13 गेंदों पर 22 रन स्कोर किए, क्रिस जॉर्डन 2 ओवर्स में 24 रन 1 विकेट हासिल कर सके, उबैद शाह के 3.1 ओवर्स में 31 रन बने, 1 विकेट इनके हिस्से में आई, और ब्रेसवेल के 4 ओवर्स में 31 रन बने और ये भी 1 विकेट अपने हिस्से अपने खाते में इन्होंने भी शामिल की। 7 विकेटों से यूं ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने नाम किया। इसी 7 विकेटों की जो आप जिक्र कर रहे हैं कि इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन ज़रा अच्छा है, राजा साहब, जिसका भी ख्वाजा साहब ने हवाला दिया कि क्योंकि उनकी टीम को फ़ायदा ये हो रहा है कि उनके सीनियर जो मकामी खिलाड़ी हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं और जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। साहिबजादा फरहान भी परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉलिन मुनरो भी रन्स कर रहे हैं। अगर उनकी तरफ से बॉलिंग में अगर देखते हैं जैसन होल्डर रन्स विकेटें ले रहे हैं तो उनके लोकल बॉलर्स भी विकेटें ले रहे हैं। आपने जो बात की है, जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स T20 क्रिकेट, मैं याद कर रहा था 2005 में जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की और वेस्ट इंडीज की एक ट्राई सीरीज हुई थी, वीबी सीरीज, टेस्ट सीरीज के बाद 2005 में, जिसमें इंजमामुल हक कप्तान थे। वाह। कामरान अकमल ने पहला 100 किया था। वाह। 124 अगेंस्ट में। अच्छा, ये मैं बड़ा खुश होता हूँ कि आप, और उसके बाद उनकी गाड़ी का नंबर भी 124 हुआ था। हुआ क्या आ रहे हैं होबार्ट में, हाँ, आफरीदी 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए और इन्होंने 26 गेंदों में कुछ 56 रन बना दिए और पाकिस्तान 273 का एक रिस्पेक्टेबल टोटल खड़ा करने में कामयाब हो गए। ब्रेडली को उसमें 4 छक्के और 4 चौके भी शामिल थे। स्ट्राइक रेट 50 ओवर्स के मैच में 215 बिहाउंड था। ठीक है, शाहिद खान अफरीदी का। ठीक है, अच्छा, और ये 8, इसके बाद फिर अभी जाहिर है कि वो रवीदुल हसन और फिर उसने आना था शोएब अख्तर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फिर बॉलिंग भी की उन्होंने 9 ओवर्स में कुछ 6 से नीचे की एवरेज दे के एक आउट भी कर दिया। बॉलर्स में भी सारे फहरिस्त रहे। अच्छा, ये 50 ओवर्स का ये T20 में हमारे जो शो पीस 2 प्लेयर्स हैं, हजरत रिजवान और मदअज़ल लहू जनाब बाबर आजम साहब, अब इनकी नाकदी तो की नहीं जा सकती क्योंकि ये शाहकार क्रिकेटर है, इसमें हम दिल से उनकी इज्जत करते हैं। बढ़िया, आप इज्जत कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये बात करनी पड़ेगी। आप बात इस तरह ही करनी पड़ती है। अब मुझे लगता है इनका स्ट्राइक रेट अभी बाबर, अभी आपने रिजवान का स्ट्राइक रेट नहीं, अब इनका स्ट्राइक है बहुत के एतबार से अभी तक PSL नहीं, ये टोटल फेलियर है। आप क्यों कंपीट नहीं कर रहे? आपकी क्रिकेट क्यों फीकी या बदमजा है? उसकी वजह ये है।
یہ ٹیلنٹ میں کسی سے کم نہیں ہے, ان کی ہم کوئی ایب جو ہی نہیں کر رہے, لیکن کم آپ یہ دیکھ لیں افریدی کا میں نے آپ کو ریفرنس دیا ہے, کیونکہ میں پتھر کے دور کی بات تو نہیں کر رہا. حافظ صاحب صرف 20 سال پرانی بات ہے, تو 20 سال قوموں کی تاریخ میں یہ T20 کی, ابھی تو 2005 میں تو کرکٹ شروع ہوئی ہے, مجھے بتائیں آپ کی نیشنل چیمپئن شپ کب شروع ہوئی ہے T20 کی؟ 2005 میں. آپ پرانے لوگ ہیں, اس وقت کسی کی نیشنل T20 چیمپئن آپ یہاں پہ وہ ٹورنامنٹ کا فائنل کامنٹری کر رہے ہوں گے جو یہاں پہ لاہور, وہ جب وہاں مجھے یاد ہے کہ آسٹریلیا جانے سے پہلے کاظم ٹرافی کا فائنل تھا, میرے پاس تصویر بھی ہے, خضر یاد صاحب اور اس وقت شہریار ایم خان صاحب فیصل آباد آئے. وہ دیکھیں وہ شہریار ایم خان صاحب کتنے تھے, وہ کاظم ٹرافی کے فائنل پہ وہاں پہنچے, اپنے آفس سے نکل کے گراؤنڈ میں آگے بیٹھ جاتے تھے. یہ ہوا, میں نے مانی صاحب کو جو مبارکباد دی تھی, میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ آپ نے کاظم ٹرافی کے میچز جا کے دیکھنے ہیں, کسی نے آپ اس کے بعد اہمیت کاظم ٹرافی بند کر دیں. یہ ابھی ایسے ایسے لطیفے, اب کیا بات کریں. اب ایک اور ہم نے وہ بھی دیکھا ہے, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب ایک اور چیز دیکھیں, حافظ صاحب یہ انہوں نے یہ بات کی اور کہا کہ ہم یار اسد یہ کوئی پراپر کرکٹ نہیں ہے, یہ جو T20 ہے یہ کیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک کیریئر کرکٹ پیٹرن تھے, ایڈمنسٹریٹر تھے. اس کے بعد پھر یہاں پہ 40-50 ہزار لوگ اکٹھے ہو گئے جب نیشنل T20 چیمپئن شپ شروع کر دی. پھر یہ تماشا لگ گیا. ہم نے شروع میں کیونکہ ایک لیگیسی چل رہی تھی, ہم ٹھیک رہے, اس بعد آہستہ 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 بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا, اور پھر وہ آپ کے رینکنگ دیکھ لیں کیا ہے. اور ہمیں اس کو کریٹیکلی پازیٹیولی ایگزامن کرنا ہے, یہ ہمارا برانڈ ہے, ہمارا برانڈ ہے, ہم نے اس کو آگے